السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور علماء اعلام کی خدمت میں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عاشقان رسول کی خدمت میں فخر موجودہ سرور کائنات حبیب کبریا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس طریقے سے یہ انتہائی خوبصورت بزم سجی ہے اور جس اتحاد اور ہمدلی کے ساتھ اب یہاں پر جمع ہوئے ہیں نبی کے نام پر، انشاءاللہ یہ ہمارا یہ اتحاد ہمارا جذبہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے. مختصر سے وقت میں مجھے چند باتیں گزارش کرنا ہے، تفصیلات انشاءاللہ علماء اعلام بیان کریں گے. اور ابھی ابتدا سے لے کر اور ریگولر تک کی تمام گفتگو سیرت کے چند نمونے آپ بتا سن چکے ہیں. میں جو آیت میں نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیت ہے جس میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس پر شاق گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے. ما عنتم، جو مصیبتیں جو پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حریص ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہاری ہدایت کے لیے کوشاں رہتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے وہ انتہائی شفیق اور مہربان ہے. آیہ کریمہ کا ہر جملہ ہر حصہ اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے. قرآن کریم کی اگر آپ آیتیں دیکھیں تو متعدد مقامات کے اوپر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، اپنے حبیب کے صفات اور خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی ارشاد ہوتا ہے فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. یہ تمام باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اور اگر ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں، یقیناً ایک تفصیل درکار ہے، طویل وقت درکار ہے حضرت کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اگر خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ دو لفظ میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا جائے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو زمانے قدیم میں بھی تاریخ میں جملے موجود ہیں، مختلف افراد سے نقل کیے گئے ہیں کہ جب کسی سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کا اخلاق کیا ہے، پیغمبر کا کردار کیا ہے، تو جواب میں صرف دو لفظ کہے تھے، خلقہ القرآن. پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی سیرت قرآن ہے. اگر قرآن پیغمبر کی سیرت لفظی شکل اختیار کر دے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن اگر مجسم ہو جائے تو وہ سیرت پیغمبر ہو جاتی ہے. فضلان گرامی کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس کے لیے بہت شاق ہے، بہت گرا گزرتا ہے جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں دشواریاں ہوتی ہیں. حریص علیکم، تو تمہارے بارے میں انتہائی فکر مند ہے. حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے، نجات حاصل ہو جائے. میں ترتیب ذرا الٹ رہا ہوں اپنے بیان کی، اس لیے کہ مجھے اختتامی طور پر وہ جملہ عرض کرنا ہے، وہ بات عرض کرنا ہے. اگر آپ حضرت کی زندگی کو دیکھیں
کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ اہل باطل دنیا والے دشمنان اسلام مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق پیغمبر کے ذریعے پھیلا ہے۔ بے شک بے شک، یہ پیغمبر کا اخلاق تھا، یہ پیغمبر کا کردار تھا، یہ پیغمبر کا رویہ اور عمل تھا جس سے لوگ حضرت کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ کہیں سے کہیں تک بھی طاقت کا استعمال نہیں ہے، تلوار کا استعمال نہیں ہے۔ مجبوری کے عالم میں دفاع کے طور پر پیغمبر نے جنگیں لڑی ہیں، ورنہ پیغام کو پہنچانے کے لیے کہیں بھی آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اور صرف ہر موقع کے اوپر، ہر مورد کے اوپر جہاں کہیں بھی آپ حیات پیغمبر میں دیکھیں گے آپ کو رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، رحمت کا ہی پہلو والے نظر آئے گا۔ کہیں پر انتقام نہیں ہے، کہیں پر سختی نہیں ہے، کہیں پر ظلم نہیں ہے، کہیں پر تشدد نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے نادان مسلمان ہیں جو اپنے رویے سے، اپنے طریقہ کار سے اسلام کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ ہم اسلام پہ لیبل لگتا ہے کہ اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے، ورنہ اگر حیات پیغمبر کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے رحمت کے علاوہ کسی اور چیز کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما، ایک شخص جو کہ آپ کو نہیں مانتا ہے، آپ کا مخالف ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، وہ مسجد میں پہنچا اور اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی اور بے ادبی شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا، اہانت کرنا شروع کی۔ اتنی گستاخی، اتنی جسارت، اتنی گستاخی، اتنی بدتمیزی کہ اس نے مسجد میں پیشاب تک کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان کسی کا مرید ہو، کسی کو مانتا ہو، کسی کو چاہتا ہو، اس کی موجودگی میں سے برا بھلا کہا جائے وہ برداشت کر لے گا، گوارا کر لے گا؟ جی گوارا نہیں کر سکتا، ہر انسان فوراً غصے میں آ جائے گا۔ آج کا مسلمان بہت بدنام ہے، بہت کمزور ایمان کا ہے، بہت بے دین ہے، اسلام سے دور ہو گیا ہے۔ لیکن آج اگر ہمیں یہ اطلاع مل جائے کہ مسجد کی توہین کی جا رہی ہے، ہم گوارا کریں گے؟ ہم یہاں بیٹھے رہ جائیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہر انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سوچئے کہ اگر ہم جیسے افراد کے مرید، چاہنے والے گستاخی، بدتمیزی برداشت نہیں کرتے ہیں اور جواب دینا شروع کرتے ہیں، تو جب ختمی مرتبہ اپنے حلقے اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، عاشقان رسول تشریف فرما ہوں، اگر ان کی موجودگی میں بدتمیزی کی جائے، گستاخی کی جائے، زبان درازی کی جائے تو ان کا حالت کیا ہوگا؟ وہ برداشت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پہ تو انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے جنہیں کبھی غصہ نہیں آتا، انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ بہرحال وہی وہاں بھی ہوا پیغمبر کے سامنے۔ اشعث نے کہا کہ ابھی ہم اس کا دماغ سے کرتے ہیں، 2 ہاتھ میں ٹھیک ہو جائے گا، بھول جائے گا، آئندہ ایک بات بھی نہیں کرے گا، ہم اس کا علاج کیے دیتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے طور کے اوپر رد عمل ظاہر کرنا شروع کیا۔ حضرت نے فرمایا تم چپ رہو، خاموش رہو، میں اس کا جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا۔ حضرت نے اس کو کہا تم سب چپ ہو جاؤ۔ پیغمبر نے اس کا ہاتھ تھاما اور مجمع سے باہر تشریف لے گئے، اپنے بیت کی طرف گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت اس کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو وہی انسان جو گستاخی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اہانت کر رہا تھا، وہ پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہوا چلا آ رہا، پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہوا چلا آ رہا، پیغمبر کی تعریفیں کرتا چلا۔ اب مجمع حیران ہے، یہ تھوڑی سی دیر میں کیا انقلاب آ گیا، کتنی بڑی تبدیلی ہو گئی، پیغمبر نے کون سا معجزہ کر دیا، کون سا کمال کر دیا کہ انسان منقلب ہو گیا، جو دشمن تھا، جو مخالف تھا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ تعریفیں کرنے لگا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا کہ جو مخالف تھا وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تمہارے سامنے، پیغمبر نے مثال کے ذریعے، واقعے کے ذریعے اپنی بات پہنچائی۔ پیغمبر نے فرمایا تمہاری مثال اس شخص کی جیسی ہے، اس مجمع کی جیسی ہے کہ جو ایک عرب کی مدد کرنا چاہتا تھا،
ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ ایک عرب تھا بیچارہ اپنے اونٹ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اچانک اس کا اونٹ جو تھا وہ سرکش ہو گیا، بھڑک گیا، غصے میں آ گیا اور رسہ چھڑا کے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے بھاگنا شروع کیا، سرکشی شروع کی، بغاوت شروع کی، لوگوں نے اس کی حمایت کرنے کے لیے اس کی ہمدردی میں اونٹ کو پکڑنا چاہا، اور جب اونٹ کو پکڑنا چاہا تو ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں، ادھر دوڑو پکڑو بچاؤ، جانے پائے، ادھر نکل گیا، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بچ کے رہنا، کوئی مار نہ دے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے بقرعید کے موقع پر بکرا چھوٹ جاتا ہے، جب بکرا چھوٹ جاتا ہے، جس کا بکرا نہ بھی ہو، جسے دو بوٹی نہ بھی ملنے والی ہو، وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے خاص طور سے مزے لیتے ہیں، جلدی پکڑو، ادھر سے بھاگا، ادھر سے نکلا، یہاں کودا، وہاں چھلانگ لگائی، اور چور ہوتا جاتا ہے، ادھر گیا پکڑو، ادھر سے سنبھالو، ادھر سے راستہ روکو، نکل گیا، قبضے میں آیا کہ نہیں آیا، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہو جائے، کوئی بھینس ہو یا کوئی بھی جانور ہو اس طریقے سے بھاگنے لگے تو پورے گاؤں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کا بیچارے کا اونٹ جو بھاگا تو ہر طرف سے ہنگامہ شروع ہو گیا، شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اب جتنا لوگ چلا رہے ہیں اونٹ اتنا ہی تیزی کے ساتھ اور بھاگ رہا ہے، قبضے میں نہیں آ رہا بلکہ اور تیزی کے ساتھ وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جو مالک تھا اس نے سوچا کہ اگر یہی ہنگامہ ہوتا رہا تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو مزے لے کے شور شرابہ کر کے چین سے بیٹھ جائیں گے، نقصان تو میرا ہوگا، جانور میرا چلا جائے گا۔ اس نے کہا بھائیو آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ بھائی ہم تو تمہاری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو تمہاری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تم مدد نہیں چاہتے ہمیں کیا پڑے، تمہارا نقصان ہو تم جانو۔ کہانی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں میری تو واقعا میری مدد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ چپ ہو جائیں، خاموش سے بیٹھ جائیں، میں اپنے آپ اسے پکڑ لوں گا، میں اپنے آپ اسے قبضے میں کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا پڑی ہے، اگر تم اپنا نقصان کرنا چاہتے ہو مبارک، بسم اللہ آگے بڑھو۔ بہرحال لوگ خاموش ہو گئے، مالک تھا، جانتا تھا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہیں سے تھوڑی سی گھاس ہاتھ میں اٹھائی، مٹھی میں پکڑی اور اونٹ کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ماشاءاللہ سب جانتے کہ جانوروں کو کیسے سدھایا جاتا ہے، جانور کو کیسے قبضے میں کیا جاتا ہے، کیسے بلایا جاتا ہے، کون سی آوازیں نکالی جاتی ہیں، کیسے پکارا جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ میں گھاس لی، ہاتھ آگے بڑھایا اور اونٹ کو آواز دینا شروع کر دیا، اونٹ کو بلانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے جب دیکھا کہ مالک گھاس لے کے آ رہا ہے تو اونٹ بھی پلٹنا شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اونٹ جو تھا وہ آگے بڑھتا رہا، مالک دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا، اس کا غصہ ختم ہو گیا، اس نے گھاس تھمائی اور رسی تھام لی، ایک ہاتھ سے گھاس تھمائی، دوسرے ہاتھ سے رسی تھام لی۔ جو بیچارہ اونٹ بھاگ رہا تھا پھر دوبارہ واپس آ گیا، اطمینان کے ساتھ اس رسی کو پکڑ کے اونٹ کو واپس لے آیا۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگ میری مدد کرنا چاہتے تھے مگر مدد کرنے کے چکر میں آپ اونٹ کو بھگائے دے رہے تھے، مجھ سے دور کیے دے رہے تھے۔ میں مالک ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیسے قبضے میں کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی صورتحال تمہاری تھی، تم اپنے رویے کے ذریعے، تم اپنی باتوں کے ذریعے، تم اپنے جواب کے ذریعے اس کو اور دشمن بنائے دے رہے تھے اور مخالف بنائے دے رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے راہ راست کے اوپر لے کر آنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس میں کہاں قوت ہے، اس میں کہاں تلوار ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے ذریعے۔ ایسے بدترین دشمن کو بھی جو سامنے برا بھلا کہہ رہا، جو منہ پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہو، گستاخی کر رہا ہو، حضرت نے اس کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ویسا بھی جواب نہیں دیا، انہی الفاظ کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تو جو رسول ایسے دشمن کو بھی، انسانیت کو بھی، جو واقعاً انسان نما حیوان تھے، حقیقتاً حیوانیت میں مبتلا تھے، اس دور کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اٹھا کے اہل جاہلیت، تو وہ انسانیت کا دور نہیں تھا بلکہ حیوانیت کا زمانہ تھا۔ ان کو انسان بنانا ہی پیغمبر کا کمال کا یہ معجزہ۔ تو
ہوتی ہیں اس پر گرا گزرتی ہیں، اس کو شاق ہوتا ہے، اس کو زحمت ہوتی ہے، پریشانیاں ہماری ہیں، تکلیفیں ہماری ہیں، زحمتیں ہماری ہیں۔ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اذیت کسے ہوتی ہے؟ گرا کس کے اوپر گزرتا ہے؟ پیغمبر اکرم کے اوپر۔ سوچئے کتنا مہربان ہے آن حضرت، کتنے مہربان ہے پیغمبر اکرم کہ زحمت ہمیں ہوتی ہے، پریشانی انہیں ہوتی ہے۔ ایک پاک ہونے کا تقاضا یہی ہے، پاک ہونے کا مطلب یہی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ باپ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کو تکلیف ہے، اولاد کو تکلیف ہے، تو باپ کو چین نہیں ملتا ہے، کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، مگر جب تک اولاد مصیبت میں ہے باپ کو آرام نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو زحمتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تکلیف اسے ہوتی ہے، پریشانی اسے ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف دوسری آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، جس میں پروردگار عالم دشمنان اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو اپنا رازدار نہ بنانا، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ لا یعلونکم خبالا، یہ تو اودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دشواریاں ہوں، تمہیں پریشانیاں ہوں، یہ تمہاری تکلیفوں سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یار یہ تو وہ چیز ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، زبان سے اپنے منہ سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یعنی دشمنوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم اذیت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف رسول ہیں جنہیں ہماری زحمت سے، ہماری پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے، ایک طرف دشمنان اسلام ہیں جو ہماری پریشانیوں سے، ہماری تکلیفوں سے خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں اچھا ہوا، اور علاج ہونا چاہیے، اور ذلیل ہونا چاہیے، انہیں اور رسوا ہونا چاہیے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اگر ہم پریشانی میں ہو، ہم اذیتوں میں ہو۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے سامنے دو کردار ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک طرف پیغمبر کی خوشی ہے، ایک طرف دشمنان اسلام کی خوشی ہے، ایک طرف پیغمبر کی فکر ہے، ایک طرف دشمنان اسلام کی فکر ہے۔ پیغمبر کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں زحمت ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہاری دشواریوں سے، تمہاری مصیبتوں سے، تو یہ فقط حیات پیغمبر کا معاملہ نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر جب تک زندہ تھے اس وقت تک کہ مسلمانوں کو جو زحمتیں ہو رہی تھی بس اسی وقت تک زحمتیں ہو رہی تھی، اب ان کے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد کچھ بھی ہوتا رہے، مسلمانوں پہ چاہے جو گزرتی رہے، پیغمبر سکون سے رہیں گے، کیا ایسا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر رسول ہیں، یہ نہیں کہ تھے بلکہ آج بھی ہیں۔ تو اگر ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، امت مسلمہ رسوائی کا شکار ہوتی ہے، ذلت کا شکار ہوتی ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ پیغمبر کی حیات میں جو تکلیفیں تھی انہی سے تکلیف ہوتی ہے، نہیں، قیامت تک امت مسلمہ کو جو بھی تکلیف ہوگی پیغمبر اس سے اذیت ناک ہوں گے، پیغمبر کو اس سے اذیت پہنچے گی۔ لہذا عزیزان گرامی، عالم اسلام آج دیکھ لیجئے کس ذلت و رسوائی کا شکار ہے، کتنی پستی میں ہے، کتنی مصیبتوں میں ہے۔ کیا ان حالات کو دیکھنے کے بعد پیغمبر خوش ہوں گے؟ کیا پیغمبر کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا پیغمبر کو اذیت نہیں ہوگی؟ عزیزان گرامی، دشمنان اسلام کافی ہیں پیغمبر کے دل کو رنجیدہ کرنے کے لیے، مغموم بنانے کے لیے، پیغمبر کو ستانے کے لیے۔ کم سے کم ہم جو کلمہ گو ہیں، ہمیں تو